اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج سورہ یوسف کا بیان ہوگا۔ سورہ یوسف کی تمہید اور خلاصہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور کافی مفصل ہے، تو درخواست ہے کہ یہ سننے سے پہلے وہ جو ہے وہ آپ سن لیں تمہید خلاصہ۔ اسی کے جو ڈسکرپشن باکس ہے اس میں لنک آپ کو مل جائے گا، تو پہلے وہ سنیں۔ کافی تفصیل سے قریباً 44 منٹس کی وہ خلاصہ ہے، اور سٹوری بھی ہے اس میں، بڑی بہت ہی جو ہے ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہدایتیں ہیں اس واقعہ میں۔ تو اب اس کا پہلا رکوع جو ہے اس کا پہلے تلاوت ترجمہ پہ تفسیر ہوگی، تو ہر رکوع کا جو ہے ایک بیان ہوگا، کیونکہ تاکہ بہت لمبا بھی بیان نہ ہو، تو ورنہ ایک سورت جو ہے اس کا 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے تک بھی ہو سکتا ہے بیان، تو وہ سپلٹ کر کے ایک ایک رکوع کا کیا ہے۔ تو تلاوت ایسے ہے: الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ: الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ذکر آئے گا۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھا دے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ ابھی اسی کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اس میں شروع جو الف لام را سے ہوتا ہے، یہ جو سورہ ہے وہ یہ ان میں ہے جو مقطعات، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ تو پہلا حصہ جو بیان کا ہے، اس میں پھر حروف مقطعات کے متعلق میں نے یہ لکھا ہے، خاص طور پہ اس سورہ یوسف پہ، اور یہ جتنی اور صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، یہ جو بیان شروع کا ہے حروف مقطعات کے متعلق، یہ سب ان کے لیے بھی ہے۔ تو یہ بہت قابل ذکر اور قابل توجہ ہے کہ الف لام را یہ جو ہے وہ ان صورتوں میں ہے
سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف یہ جو ہے، اور سورہ الرعد میں الف میم را ہے، اور سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر، ان صورتوں میں تسلسل کے ساتھ حروف مقطعات آئے ہیں۔ 5 جو ہیں اس میں الف لام را، الف میم را ہے، اور ایک میں الف میم را ہے۔ تو یعنی سورت 10 سے سورت 15 جو ہے تسلسل میں ان کے جو صورتیں ہیں، ان کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ ایسے قرآن حکیم کی صورتوں البقرہ، سورت آل عمران، سورت عنکبوت، سورہ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ کے شروع میں بھی الف میم آیا ہے، تو یہ بھی حروف مقطعات ہیں۔ مزید سورہ المومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ الشورى، سورہ الزخرف، سورہ دخان، اور سورہ جاسیہ اور سورہ الاحقاف میں بھی تسلسل کے ساتھ یہ جو 7 صورتیں ہیں، ان میں حامیم جو ہے وہ آیا ہے حروف مقطعات ان 7 صورتوں میں۔ حامیم، ان صورتوں کے حوامیم بھی کہتے ہیں، بہت اہم، بہت عظیم یہ حوامیم کی صورتیں ہیں۔ اور ایسے ہی مسبحات کی صورتیں جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، بہت، وہ بھی 7 ہیں۔ تو یہ 7 کا جو ہندسہ ہے، عدد ہے، اس کی اہمیت بھی بہت جگہ پہلی بہت دفعہ بتا چکا ہوں۔ خاص بیان بھی 7 اور 19 کے بارے میں کچھ 2 سال 3 سال پہلے کیا تھا، تو مگر کئی صورتوں میں اس سے پہلے بھی ان کا بیان، جہاں بھی 7 اور 19 کا ذکر آتا ہے میں ضرور میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، 7 19 کی اہمیت۔ تو اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں جن میں حروف مقطعات آتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔ سورہ الاعراف میں الف میم صاد، سورہ مریم میں کا ہا عین صاد، سورہ طٰہٰ میں تا ہا، سورہ شعراء میں تا سین میم، سورہ یاسین میں یاسین، سورہ صاد میں صاد، سورہ کاف میں کاف، سورہ قلم میں نون۔ یہ 19 صورتیں ہیں جن سے پہلے حروف مقطعات جو آتے ہیں۔ ان میں عربی ابجد حروف میں سے 14 حروف ابجد جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، جن میں الف لام میم صاد واو کاف ہا یا عین تو سین ہا کاف نون ہیں۔ تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ سب حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے، کبھی کتاب کا ذکر آتا ہے، کبھی قرآن مبین کا ذکر آتا ہے، کبھی قرآن حکیم کا ذکر آتا ہے۔ تو ایسے قرآن کا ذکر بہت اہم ہے کہ جہاں جہاں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، ان میں قرآن یا قرآن کے مختلف جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا، اللہ تعالیٰ تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی اہمیت ان صورتوں کے یہ جو صورت مقطعات والی ہیں، ان کے بعد قرآن مجید کی اہمیت خاص طور پہ اس پہ فوکس، اس پہ زور دیا گیا ہے کہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نصیحت اور ہدایت آپ پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک پہنچائی ہے، اس پہ غور کرو، اس پہ تدبر کرو، اس کو سمجھو اور عمل کرو۔ تو بہت گہرا تعلق لگتا ہے قرآن مجید کا اور یہ جو حروف مقطعات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کا صحیح مفہوم کیا ہے، کیا یہ رمز ہیں یا یہ ایبریویٹڈ فارمز ہیں، مختلف جو اہم حروف ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور صفات کا بھی بعض نے کہا۔ تو مگر یہ اندازہ ہی ہے مختلف محققین کا، تو ان میں آپس میں بھی اختلافات ہیں کہ ان کا صحیح مفہوم کیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں جس میں مکمل یہ بتایا ہو کہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ مگر یقیناً اللہ تعالیٰ کا کوئی حرف قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے جو
علم اور حکمت اور مفہوم اور مقصد کے بغیر ہے، کچھ تو ہے مگر ہمیں بتایا نہیں گیا، اس لیے بہت زیادہ اس پہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے اس کے مفہوم نکالنے کی، کیونکہ جب بتایا نہیں گیا جتن کچھ محققین نے کوشش کی ہے مگر وہ بھی آپس میں اختلافات ہیں، اس لیے کوئی بات جو ہے وہ یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ ان کا مطلب واللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحیح حدیث میں ہے۔ تو حروف مقطعات کی تمہید جو اس صورت میں بیان کی جا رہی ہے، یہ ان سب صورتوں کی بھی تمہید میں آئے گی شامل، اگر نہ بھی بیان ہو، جن کا ابتدا جن کی حروف مقطعات میں سے آتی ہے۔ تو اب یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ یوسف کی، اس کی تفسیر، خاص جو اس کی تفسیر ہے وہ اب شروع ہوگی یہاں سے۔ یہ روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی آیات ہیں، یعنی الف جو یہ آیا ہے الف لام را، اس کے بعد پھر یہ وہی میں نے جیسے کہا کہ ان کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں خود تصدیق فرما رہا ہے کہ یہ آیات یعنی قرآن مجید کی آیات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے اتاری، کیونکہ قرآن ہمیشہ اسی پہ اعتراض کرتے تھے کہ نہیں یہ وحی نہیں ہے، یہ تو آپ کسی سے لکھوا لیتے ہیں، آپ یہود آپ کے کوئی عالم ہیں ان سے آپ لے لیتے ہیں مشورہ ان کی کتابوں سے، یا کوئی جن یا کوئی اور کسی سے یہ آپ جو ہے وہ آیات لے کے تو آپ بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو اس پہ وہ اعتراض کرتے تھے، تو اس لیے اللہ بار بار جو ہے قرآن میں یہ تمام جتنی حروف مقطعات کے والی صورتیں ان میں بھی اور دوسری دیگر جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی شہادت خود کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط کہتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میں نے بتدریج اتارا، 23 سال کے جو ہے وہ عرصے میں، ایک وقت میں نہیں اتارا۔ اور اس میں حلال و حرام کی حدود، اب یہ قرآن میں کیا ہے، حلال حرام کی حدود احکام صاف صاف بیان فرما دیے ہیں، جو اہل علم کے نزدیک غیر مشتبہ ہے، وہ بہت صاف صاف، یعنی مبین کا مطلب یہی ہے کہ صاف صاف۔ اس میں پچھلی قوموں کے حالات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو معلوم نہ تھے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ کو تو ان کے حالات معلوم نہ تھے، یہ کفار کو کہیں کہ مجھے کہاں سے یہ خبریں ملتی ہیں کہ فلاں قوم پہ ایسے ہوا، فلاں قوم کے واقعات ایسے تھے، ان پہ عذاب کیوں آیا، کیسے آیا، تو مجھے تو وہی سے ہی آ سکتا ہے، اور تو مجھے کوئی خبر نہیں، میرے پاس کوئی لائبریری نہیں، میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، تو کیوں نہیں یقین کرتے کہ یہ جو پچھلی اتنی کئی 100 ہزاروں سال پہلے کے واقعات جو میں آپ کو بتاتا ہوں تو کوئی اور شریعت نہیں ہے میرے پاس، یہ وہی صحیح ہے، آپ کو یقین کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ان کو یقین دلانے کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کو تو معلوم نہیں تھا ان واقعات کا، تو میں ہی بتا رہا ہوں اب، تو اس سے نصیحت حاصل کریں ان میں، اور کفار جو مکہ ہے اور دیگر عرب کے جو ہے مشرک کفار، ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عقل اگر ان میں ہے کہ قرآن میرا ہی اتارا ہوا ہے، تو عربی زبان نے اتارا کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ عرب کے علاقوں میں پہلے وہیں پہ ہی نازل ہوا، تو تاکہ ان کے لیے آسانی ہو ان کو سمجھنے میں اور اس کو پہچاننے میں اور اس پہ عمل کرنے کی، اور اس لیے عربی زبان میں بھی اس کو، اور اس کو 7 حروف میں 7 لہجوں میں جو اتارا، پھر 7 کی اہمیت اور جگہوں پہ ہے کہ 7 لہجوں میں 7 ریسیٹیشنز قرآن کی جو اتاری، اور کیونکہ مختلف علاقوں کی لہجہ ریسیٹیشن وہ مختلف تھیں، اس لیے ہر علاقے کے لیے وہ جو ہے عرب کے علاقوں تاکہ سب اس کو آسانی سے سمجھ جائے، تو 7 کی، پھر 7 کی اہمیت دیکھیے بار بار بہت جگہوں پہ 7 کی اہمیت میں بیان کرتا آ رہا ہوں پچھلے 4-5 سال سے، شاید اس سے بھی زیادہ، تو ویسے تو یہ 30-35 سال سے میں یہ بیان کر رہا ہوں اپنے دوستوں میں، اور اس وقت واٹس ایپ نہیں ہوتے تھے، تو ٹائپ کر کے یا یہ ای میلز کے ذریعے یا ایسے تو میں 7 کی اہمیت جو ہے وہ بتاتا رہا ہوں، 19 کی اہمیت۔ تو
یہ جو ہے مختصر زبان ہے یہ، اس کے علاوہ بہت مختصر ہے، اس کے بہت الفاظ ہیں، فصحت ہے اس زبان میں، شیریں میٹھی زبان ہے، شاعری کی طرح ایسے ہے جیسے ڈیوائن میوزک ہوتی ہے۔ خاص طور پہ یہ جو سورت کا شروع ہوتا ہے سورہ یوسف کا، ایسے جیسے اس میں میوزیکلز کی ساؤنڈ، ڈیوائن میوزک کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے۔ جب اس کی تلاوت قرات کے ساتھ کی جائے تو پرندے بھی جو ہے، جن بھی جو ہے سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی جو سورۃ رحمان ہے جیسے، اور یہ صورت ہے، اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کا خاص طور پہ جن کا بڑا انداز ایسے ہے کہ جس سے شاعرانہ ہو۔ شاعر نہیں ہے، شعر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر ایسے انداز میں، ایسا انداز سے اس کو بیان کیا گیا کہ لوگ اس میں توجہ کریں اور ان کو اٹریکٹ کریں اور ان کے ذہن پہ جو بیٹھ جائیں الفاظ اور کلمات۔ اور اس میں الفاظ کی تعداد اور ان کے مختلف معنی ہے، بے شمار الفاظ ہیں، ہر ایک لفظ کا بھی معنی ہر ایک جگہ پہ کہیں کہیں اور کہیں اور کہیں، اور اس جگہ کے کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کا مفہوم بھی تلاش کرنا، دیکھنا، غور کرنا، یہ بھی اس کی وسعت ہے اس زبان کی۔ یہ ایک لفظ کا ایک معنی نہیں ہے، کئی جگہ مختلف جگہوں پہ اس جگہ کی لحاظ سے کیا مضمون بیان ہو رہا تھا اس کا معنی ہے۔ تو حروف تعجی جو ہے اس میں 10 حروف صوتی اعتبار سے معنی دار ہیں۔ تو اس میں اور وہ یہ ہیں: الف، با، سین، کاف، کاف، لام، نون، واو، لا، حمزہ، یا۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ایک حقیقی دلچسپ اور نصیحت آموز قصہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، بڑی تفصیل سے شروع سے آخر تک اس میں بیان کیا ہے۔ یہ سورہ اس لحاظ سے بھی بہت منفرد ہے کہ اس میں ایک ہی نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ باقی کسی اور صورت میں ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی نبی کا واقعہ بیان کیا ہو، مختلف انبیاء کے ہیں قصص، مگر ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک اگر کسی نبی کا بیان کیا ہے تو وہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اس لیے کتنی اہمیت ہے اس کی، کتنی اہمیت ہے اس صورت کی۔ اس میں کم از کم درجن یا اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے نصیحتیں ہدایتیں ہیں۔ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے غور کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں ہمیں سکھائی ہیں اس میں کہ وہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ یہ قصے ایسے کہانی کے لیے نہیں ہے، یہ قصے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ ان سے نصیحت حاصل کرو، ان پہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے ان واقعات سے۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے بھائیوں کی زیادتی اور ان کا ظلم اور ان کا حسد وہ بیان فرماتے ہیں، اور کہ یہ واقعات جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا، جیسے پہلے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے والد جو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ ایک وجہ تھی کہ ان کی اپنی جو والدہ تھی ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو خدشہ تھا کہ سوتیلے بھائی جو ہے یا سوتیلی ماں جو ہے ان سے زیادتی نہ کرے، تو یہ زیادہ قریب تھے، ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کا دوسرا بھائی بنیامین تھا، وہ بھی چھوٹا بھائی تھا، تو وہ بھی دونوں یہ ایک ہی ماں سے تھے۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ انہیں 11 تارے اور سورج اور چاند سجدے کر رہے ہیں۔ تو جب اس خواب کا ذکر اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے منع کیا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ اس سے حسد کریں گے کہ یہ آپ کو خواب جو آیا ہے اسی تعبیریں کا نکال لیں گے، پھر حسد کریں گے کہ اس لیے بہتر ہے کہ ان سے ذکر نہ کرنا اس خواب کا۔ مگر یہ کچھ ان کو تو معلوم ہو گیا کہ یہ خواب ایسے نہیں ہے، یہ آپ پہ نبوت نازل ہو، اللہ تعالیٰ کرے گا آپ کے جب اس عمر کو پہنچو گے۔ تو یہ پھر بے شک شیطان جو ہے وہ ان کو کسی ایسی حرکت، یعنی بھائیوں کو شیطان اکسا سکتا ہے، یہ آپ خواب ان کو سنائیں تو آ کے آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو یعقوب علیہ السلام
کو خواب کی تعبیر سے یا اللہ تعالیٰ نے وحی سے تو بتا دیا کہ یہ جو بیٹا ہے یہ نبی ہونے والا ہے اور نبوت کے منصب پہ یہ فائز ہونے والا ہے، اور بیٹے کو بتایا کہ اللہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں چننے والا ہے، اتنا بتا دیا کہ اللہ تجھے اپنے خاص بندوں میں چننے والا ہے۔ یہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ سمجھ جو مجھے لگتی ہے وہ ایسے ہے، اور تجھے وہ علم اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو بہتوں کو نہیں ہوتا، کہ خواب جو ہیں جیسے تجھے یہ خواب آئی ہے، ابھی تو تجھے نہیں سمجھ لگی اس کی تعبیر کی، مگر اللہ تعالیٰ تجھے علم سکھائے گا کہ تو خوابوں کی تعبیر بتا سکے گا۔ وہ تمہاری اپنی خواب ہو، دوسروں کی خوابیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ تجھے یہ علم سکھائے گا۔ اور میرے سب گھر والوں پر جیسے اس نے تمہارے باپ اور دادا اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم کو عطا فرمائی ہے، تمہیں بھی برکت عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، اکرام عطا فرمائے گا، جیسے تمہارے باپ دادا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، یعنی نبوت عطا فرمائی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو نبوت کی یہ منصب کی یہ بشارت تھی۔ بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ تو یہ جو ہے تفسیر ہے ان آیات کی، جو پہلا رکوع ہے، اور یہ 1 سے 6 آیات جو ہے یہ ان کی تفسیر مکمل ہوئی یہاں پہ۔ تو اس کے بعد آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو پہلا رکوع ہے اس کے بعد باقی رکوع آنے ہیں، اور اس کے بعد تسلسل میں نے قرآن کی تفسیر سے آخر سے شروع کیا تھا سورہ ناس، اور اب یہاں تک پہنچا ہوں سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کے بعد قرآن کے شروع کی طرف ہے سورہ بقرہ، سورہ الحمد کی تو بیان ہو چکی ہے، تو سورہ بقرہ تک یہ ساری صورتوں کی تفسیر اب اپلوڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ اس لیے آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ابھی سبسکرائب کر دیں اور کلک کر دیں بیل آئیکن کو، تاکہ یہ جب بھی اپلوڈ ہوں، یہ نئی اپلوڈ ہو، پہلے نہیں اپلوڈ ہوئی، یہ پہلی دفعہ اپلوڈ ہو رہی ہے، تو یہ اپلوڈ جب بھی ہوں تو آپ جو ہے ان کو سن سکیں۔ تو اس لیے بہت آپ سے درخواست ہے کہ یہ ضرور سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن کا۔ تو ان اصحاب کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ مائی سبسکرائبرز ٹو مائی پروگرام بینات القرآن، بہت آپ کا شکریہ۔ اور بھی لوگوں کو دعوت دیں اس پروگرام میں شامل ہونے کی، اس کو سبسکرائب کرنے کی، اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور آسان قرآن کی تفسیر ہے، اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ثواب اور صدقہ جاریہ کے لیے اس کو پھیلائیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت اجر ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، السلام۔